مغفور لہم، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا، سارے کے سارے۔ اور پھر یہ حدیث پڑھی کہ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، فرمایا کہ میری امت کا جو لشکر سب سے پہلے بحری جہاد کرے گا، سمندر میں لڑے گا، جہاد کرے گا، قد اوجبوا، اللہ تعالیٰ نے ان سارے لوگوں پر جنت کو لکھ دیا ہے، سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے جس لشکر نے اس میں جو اس لشکر کا سپہ سالار تھا، اس کی کمان اور قیادت کر رہا تھا، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور پھر یہ ام حرام اس لشکر میں تھی اور ان کے اپنے شوہر کے ساتھ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے یہ۔ اور یہ 27 ہجری میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ جہاد ہوا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سپہ سالار تھے۔ تو یہ لوگ کیا ہوئے؟ مغفور لہم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قد اوجبوا، اللہ نے ان پر جنت کو واجب کر دیا، لکھ دیا۔ اور اس کے سپہ سالار کون تھے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کی شان میں امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہد بہ، اللہ امیر معاویہ کو ہدایت والا بنا، ہدایت دینے والا، اور اس کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اور دوسری روایت میں اللہم علمہ الکتاب والحساب واقع العذاب، اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما، واقع العذاب، اور اس سے عذاب کو پھیر دے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ افضل ہیں یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ عمر بن عبد العزیز کو سارے جانتے ہیں نا، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ ان کے واقعات، ان کے فیصلے بڑے ضرب المثل ہیں، بہت نیک، بہت اعلیٰ شخصیت، بہت ہی متقی اور پرہیزگار، جنہوں نے زمین کی چھاتی کو عدل و انصاف سے بھر دیا تھا۔ لیکن فرماتے ہیں اس شخص کو جس نے یہ سوال کیا ہے، اس کو درے لگاؤ، کوڑے لگاؤ، اس کو کوڑے لگوائے گئے، جس نے یہ سوال کیا ہے کہ عمر بن عبد العزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل۔